बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान में मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक माह रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी का चाँद तुलू हुआ। आज मुल्क भर में पहला रोज़ा है और तमाम मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इबादत और रियाज़त में महव हैं और ख़ास तौर पर रोज़े के साथ जिस तरह से अपने रब को राज़ी करने की जुस्तजू लिए मुसलमान पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं और नवाफिल की कसरत, दुरूद व सलाम की कसरत ये हमें देखने में मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दाखिल फ़रमाया है और इसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हमें दीन इस्लाम जो है इंसानों को वो एक इक्वालिटी का दर्स देता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है कि इंसान अगर किसी इंसान से बरतर होना चाहता है तो वो महज एक सूरत में हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा परहेज़गार और ज़्यादा मुत्तकी। इंसान को इंसान पर फ़ौक़ियत सिर्फ़ तकवा की बदौलत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर हम पर यह एहसान अज़ीम फरमाते हुए हमें रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना अता फ़रमाया। उसका बेपनाह शुक्र है, फ़ज़ल है। ख़ास तौर पर जिस हवाले से मुझे आपसे गुफ्तगू करना है वो ये है कि इंसानी नफ्सियात पर रोज़े के असरात क्या मुरतब होते हैं और किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। तो नफ्सियाती तौर पे अगर हम बात करना चाहें, मैं सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होती है कि मौजू की सिग्निफ़िकेंस को हाईलाइट किया जाता है कि इस मौजू पर बात करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, जिन क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर देख लें आप, मतलब जिस तरह की एक फ्रस्ट्रेशन का सामना एक पूरी कौम को, महंगाई के हवाले से आप इन्फ्लेशन देख लें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है और ऑलमोस्ट हमारी आधी जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन इस वक्त पाकिस्तान में सरवाइव कर रही है। गो के सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगरचे बहरहाल सरवाइव तो कर रहे हैं वो। हम नफसाती तौर पर एक बड़े डिसऑर्डर का शिकार हैं। हम एंग्जाइटी लेवल देखते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ चुका हुआ है। तो इन हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये महीना अगर अता फरमाया है तो हम इसको उस हवाले से उस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए गुजारें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए इस तोहफ़े को उस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम नफ्सियाती तौर पर भी अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर सकें कि इन हालात में, मुश्किल हालात में भी हम बेहतर तरीके से सस्टेन कर सकें। तो मेरा ये मकसद है इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करना है। तो चंद अहम बातें बस करनी है। वो ये है कि सबसे पहले हम इस महीने में एक अज़ीम, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो कि क्रिएटर है इस पूरी कायनात का, हम उसके साथ कमिटेड हो जाते हैं, हम याद इलाही में महव हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि याद इलाही, हम किसी एक अज़ीम ज़ात के साथ जब कमिटेड हो जाते हैं या हम उसकी याद में महव हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, ख़यालात में फिर वही ज़ात हमारे जलवा फरमा होती है और हम जब भी सोचते हैं उसी का तसव्वुर सोचते हैं। हम पंजगाना नमाज अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरबत सुजूद होते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के अहकामात पढ़ते हैं, हम उसी के ख़यालात में फिर महव हो जाते हैं। और गोया ये एक प्रैक्टिस है। ये एक प्रैक्टिस इस तरह से है कि जब हम एक ही ज़ात को सोचते हैं, एक ही ज़ात के ख़यालात में महव रहते हैं, उससे फिर हमारा एक स्टॉन्च बिलीफ पैदा होता है, कामिल यकीन पैदा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे, और एक एतमाद और एक उम्मीद सी पैदा होती है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी दुनिया और आखिरत को उम्दा और हसन करने का हुक्म भेजा, तो उसमें यह है कि जब हम एक ज़ात के साथ कमिटेड होते हैं और हमें पता होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जब हम कमिटेड हैं और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन वो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत को भी बेहतर से बेहतरीन फरमाएगा। किसी के साथ कमिटेड होना है ये बहुत मानी रखता है कि हम एक ऐसी ज़ात के साथ कमिटेड हो रहे हैं जो कि रिवॉर्ड नहीं रखता। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे बंदों पर ख़र्च करो, मैं अपने ज़िम्मे उसको कर्ज़ समझता हूँ और मैं तुम्हें उसका बदला एहसन तरीके से अता करता हूँ। तो ये एक ऐसी ज़ात के साथ कमिटेड है जो रिवॉर्ड कभी नहीं रखता। और इंसान दुआ करता है लेकिन उससे पहले आम तौर पे अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है और उसे पता है कि इस वक्त मेरा बंदा किस कदर मुश्किल में है। और तो फिर हम इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, तो हमारा इज्तमाई तौर पर स्टेप ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को बुरूए कार लाते हुए इस तरह के स्टेप्स को अडॉप्ट करें। रोज़ा, नमाज, नवाफिल की अदायगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में गुजारें, दुरूद व सलाम
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا اعتماد اور امید کے حوالے سے، اور ایک اور چیز پھر اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ ذہنی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یو کین سے کہ آپ ایک ایسی ذات کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے ہیں، پھر آپ کے ریوارڈز بھی اسی کے ذمہ ہیں، پھر آپ کی ہر حوالے سے آپ کی امید اسی سے وابستہ ہو گئی ہے، تو پھر آپ ایک ذہنی سکون میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک عظیم ذات ہے جو کہ اس پوری کائنات کا کریٹر ہے، اور وہ مجھے کبھی بھی دنیا کے سامنے یا آخرت میں مجھے رسوا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہونے دے سکتی۔ تو جب آپ کو ایک یہ امید اور آپ کو اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو آپ ذہنی سکون کا یقیناً آپ کو میسر آتا ہے، اور پھر یہ جو انگزائٹی یا ڈپریشن جیسے معاملات ہیں اس سے انسان بہت حد تک باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی کہ روزہ نفسانی خواہشات اور جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تاثرات ہیں، ان پر قابو پانے کی ہمیں ایک مشق جو ہے وہ رمضان المبارک روزے کی صورت میں ہمیں کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم ایک روزے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ضبط قائم کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں جن کو عام حالات میں یا نارمل ڈیز میں جب ہم ہیں ہمیں کھانے کی بندش اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی حوالے سے کوئی کرائسس ہو یا کچھ ایسا ہو، تو وہ ہمیں ایک مصیبت لگتا ہے، وہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ناگہانی آفت کی سی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے کمیٹڈ ہو کے اس کے حکم پر ہم رک جاتے ہیں، ہم باز آ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں، مطلب پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمیٹڈ ہو کے کرتے ہیں تب یہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں لگتا، ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے، ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ذات کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور ہم نے ایک ایسی ذات کے ساتھ عہد باندھا ہے جو کہ ہم نے افطار تک نبھانا ہے، اور مسلسل 30-29 روز کی ایک پریکٹس ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ذہنی سکون میں بھی جاتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد بھی ڈیولپ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر ہمیں بہت مضبوطی اس حوالے سے ملتی ہے۔ ایک ایجپشین رائٹر ہے، ان کا میں ایک کوٹ یہاں پہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم انضباط ایک نفسیاتی ورزش ہے جو متعدد پہلوؤں میں جسمانی ورزش سے مشابہت رکھتی ہے۔ دونوں ہی قسم کی ورزشیں ابتداً دشوار معلوم ہوتی ہیں، مگر عادت ہو جانے پر ان کی مشقت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جسمانی ورزش یعنی کہ ورک آؤٹ کی بات کر لیں یا ڈفرینٹ جو بھی ورزشیں ہوتی ہیں جسمانی حوالے سے بات کریں، یا پھر ہم روحانی حوالے سے روزے کو دیکھتے ہوئے ایک ضبط کی سی کیفیت ہے، یہ بھی ایک ورزش کی سی کس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ ابتداً تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم چاہے فزیکل کریں چاہے ہم روحانی طور پہ کریں تو وہ ہمیں ابتداً تو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن جب ہم اس کو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ایک پریکٹس کا سلسلہ، ایک ٹریننگ باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ مشکل نہیں رہتا، پھر یہ ہم ایک چونکہ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریکٹس ہو جاتی ہے، ٹریننگ ہم کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، پھر وہ مشکل نہیں لگتا۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے اندر قوت برداشت کا پیدا ہو جانا اور پھر قوت ارادہ جو ہے وہ ہماری مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نفسیاتی طور پر بہت مضبوط کرتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ احساس گناہ سے کہ قلق جو ہوتا ہے، احساس گناہ اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے انسانی سول پر، اس سے انسان بڑے اچھے طریقے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے ہمیں روک دیا جاتا ہے، شیطانی قوتیں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے، ہمیں محفوظ فرمانے کے لیے قدرت ایک انتظام کرتی ہے۔ تو اس گناہ سے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد انسان بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہزار بار معاف فرمائے، انسان ایک بے چینی کی سی کیفیت میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کیونکہ ایک اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ تو روزہ ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے، یعنی کہ جب ہم اس سے رک جاتے ہیں تو وہ جو خوف و ہراس ہوتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد انسان پر طاری ہوتا ہے، اس سے جو نفسیاتی ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے، آپ نفسیاتی طور پر پریشان ہو سکتے ہیں، تو وہ انسان اس سب سے بچ جاتا ہے۔ تو گویا وہ جو فرسٹریشن آپ کو گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، روزہ آپ کو اس سب سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیات پر ایک بڑا گہرا اس کا اثر ہے، ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ پھر ایک جو امید کی کرن، ہم عام طور پہ بڑا سنتے ہیں کہ ایک امید
کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، امید مرنی نہیں چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو روزہ اس حوالے سے ہمیں بہترین پریکٹس فراہم کرتا ہے، اور ہم جب اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں ایک امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے کہ ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا. جیسے کہ نمازوں کا فرائض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح زکوٰۃ اور صدقات جو ہم ادا کرتے ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے ایک قرض سمجھتا ہے اور فوراً وہ اپنے بندہ مومن کو لوٹانا اپنے ذمے لیتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام ہمیں ایک امید کی کرن، ہم ایک بہترین انجام کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ہیں. اور بلکہ میں یہاں پہ ایک حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک کوٹیشن، آپ کا فرمان علی شان میں کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض ہوا کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات برقرار ہو جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ غنی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے. یعنی یہ دو کلاسز پریویل کرتی ہیں سوسائٹی میں. پاکستان میں بھی دیکھ لیا جائے تو ایک ایلیٹ کلاس جسے ہم کہتے ہیں، مڈل کلاس کہتے ہیں، پھر لوور کلاس بھی ایک کلاس ہوتی ہے. تو یہ جو کلاس سسٹم ہے نا، روزہ اکوالٹی برابر، وہ ہے نا کہ علامہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ جو ایک ہی صف میں کھڑا ہونے والا کنسیپٹ ہے نا، یہ اکوالٹی کا جو درس ہے یہ اسلام دیتا ہے. تو اب پنجگانہ نماز کی صورت میں دیکھ لیں، اب ویسے اس طرح سے ڈونیشنز کی صورت میں جب ہم ان طبقات کا بھلا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال و متاع سے نوازا ہے، وہ صدقات ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ ان تک پہنچتا ہے. تو وہ پھر ایک ایکوالٹی کا سا کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے تو ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے، اس طبقے کو بھی ضرورت ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس طرح سے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے اس کے حوالے سے ٹرین کرتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے ایک پریکٹس کا موقع فراہم کرتا ہے. تو انسانی نفسیات پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور یہ رمضان المبارک جو ہے ہمیں اس حوالے سے خاص طور پہ اس حوالے سے اس سبق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے جو یہ فرسٹریشن کا ماحول ہے، ہمیں اس ماحول میں بھی رمضان المبارک سے کس طرح سے فیض یاب ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں. سلامت رہیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.